اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ میلاد کی رات حضرت سیدہ ام آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دیکھا کہ سیدنا جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کر زمین پر اترے اور فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا اور ایک جھنڈا انہوں نے مغرب میں نصب کیا اور ایک جھنڈا جو ہے انہوں نے کعبے کی چھت پہ لگایا اور فرماتی ہیں کہ یہ جھنڈے جو تھے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے لگائے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جھنڈے لگانا، میلاد کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ حضرت سیدنا جبرائیل امین کی سنت ہے اور انہوں نے یہ جھنڈے لگا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ کوئی عبث کام نہیں ہے بلکہ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح ابو لہب جو بالکل پکا ٹھکا کافر ہے اور اس کے کفر میں کسی کو شک بھی نہیں ہے، اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام بعض روایات میں سویبہ اور بعض میں صوبیہ پڑھا گیا ہے۔ تو جس رات حضور کی ولادت ہو رہی تھی تو ابو لہب نے اپنی اس لونڈی کو حضور کے گھر بھیجا کہ تم جا کر دیکھو کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ صوبیہ وہاں پہ پہنچی تو اس نے کیا دیکھا کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ اب وہ صوبیہ نے جب حضور کو دیکھا تو اتنا نورانی چہرہ تو اس نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ فوراً دوڑتی ہوئی اپنے اس آقا ابو لہب کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی اے ابو لہب تجھے مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بھائی حضرت عبداللہ کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی تو اس نے خوشخبری سنتے ہی اپنی ان دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا، اور غلام کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اس کی آزادی ہوتی ہے۔ تو جب ابو لہب نے اسے آزاد کیا تو وہ آزاد ہو گئی۔ اور ابو لہب بعد میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور حضور نے مسلمان ہونے کے لیے انہیں کہا تو اس نے انکار کر دیا، تو اس کی مذمت میں اللہ نے پوری ایک قرآن کی سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کیونکہ تو میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ تو جب اس کی مذمت میں پوری سورت نازل ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کفر پر ڈٹا رہا، وہ مسلمان نہیں ہوا، مر گیا۔ مرنے کے کافی عرصے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے چچا ہیں، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے ابو لہب سنا تو نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، تیرے ساتھ رب نے کیا سلوک کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، بہت غلط کیا ہے، مجھے ہر وقت عذاب میں گرفتار رہتا ہوں، ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں، ہر وقت اللہ کا عذاب مجھ پہ رہتا ہے۔ ہاں جب سوموار کی رات آتی ہے تو میری ان 2 انگلیوں سے پانی کا ایک چشمہ نکلتا ہے اور میں وہ پانی پی لیتا ہوں تو میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عباس نے پوچھا کہ ان 2 انگلیوں سے پانی کے نکلنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو ابو لہب کہنے لگا اس کا سبب یہ ہے کہ جس رات حضور کی ولادت ہوئی تھی تو میری لونڈی نے آ کر مجھے جب خوشخبری دی تو میں نے حضور کی آمد پر خوشی کی وجہ سے اس لونڈی کو ان 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے آزاد کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آزادی کے سبب اور اس خوشی کے سبب اللہ نے مجھ پر یہ رحمت کی ہے، اور ایک رات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اور میں وہ پی لیتا ہوں تو میرے عذاب میں جو ہے وہ تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اے مسلمانوں ذرا آپ خود اندازہ کریں، جب ایک کافر جس کو نماز فائدہ نہیں دیتی، ایک کافر جس کو روزہ فائدہ نہیں دیتا، ایک کافر جس کو حج و زکوٰۃ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، جب وہ کافر آمد رسول پر
خوش ہو کر، اور حضور کو نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، خاتم النبیین سمجھ کر نہیں، بلکہ صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر جب اس نے حضور کی آمد پر اس لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم خود اندازہ کرو، جب آمد مصطفیٰ پر اللہ کسی کافر کو بھی محروم نہیں کرتا تو پھر اللہ حضور کے عاشقوں کو کیسے محروم رکھے گا، جو حضور کی آمد پر مختلف قسم کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی جھنڈیاں لگا کر اظہار کرتا ہے، تو کوئی اپنے گھروں کو سجا کر اظہار کرتا ہے، تو کوئی لنگر خیرات کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو کوئی مٹھائیاں تقسیم کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ حضور کے غلاموں کو کیسے اس چیز سے محروم